اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ایک بہن کی طرف سے سوال آیا ہے کہ کیا درود شریف سے نفس پاک ہو جاتا ہے؟ یقیناً یہ بہت اچھا اور دلچسپ سوال ہے، مگر اس کا جواب اس وقت تک آپ لوگوں کو صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھ لیتے۔ سامعین کرام، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اپنے راستے کی طرف ان کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں لفظ مجاہدہ یقیناً قابل ذکر اور سمجھنے والا لفظ ہے، اور اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں کس مجاہدہ کا ذکر ہو رہا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس سے انسان یہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں کس مجاہدہ کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المجاہد من جہد نفسہ فی اللہ، مجاہد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ سامعین کرام، ایک ہوتا ہے نفس کا محاسبہ کر کے اسے کنٹرول میں رکھنا، اور ایک ہوتا ہے نفس کو پاک کرنا۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دیکھیں، نفس کو محاسبہ کے ذریعے اور ذکر و اذکار ورد وظائف سے کنٹرول کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت نفس سے پوچھ گچھ کرنا، ہر وقت نفس کو رگڑا لگانا، اسے خواہشات سے پاک رکھنا اور اس کے خلاف چلنا، نیند سے دور رہنا، کم گفتگو کرنا، لوگوں کی طرف سے تکالیف کو برداشت کرنا اور کم کھانا۔ اب جب انسان ایسا کرتا ہے تو وہ شریعت کا عین پیروکار بن جاتا ہے، اور ایسے نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص اللہ کے روبرو حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو ہوا اور خواہشات نفسانی سے باز رکھا، پس بے شک ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت مأوا ہے، یعنی ایسے نفس کے لیے آخرت میں ابدی جنت ہے۔ مگر اہم چیز جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے نفس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ بس ذرا سا اگر انسان سے سستی ہو جائے تو یہی نفس انسان کو خراب کر دیتا ہے، اسے اعلیٰ سے ادنا مقام پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کہ ابھی تک اس کے لیے وجود انسانی میں دروازے کھلے ہیں، بس ذکر کی صورت میں کچھ پہرے دار ہیں، اور سستی کی صورت میں یہ اندر کی فصل تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے نفس کو پاک کرنا۔ سامعین کرام، نفس کو پاک کرنے سے قبل نفس کو آگ میں جلایا جاتا ہے۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ چار دیواریاں نہیں ہوتی تھی، نہ بڑے بڑے محل ہوتے تھے، تو عموماً لوگ کھانا وغیرہ جب پکاتے تھے تو کھانا کھا کر وہ برتنوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں کام کر لیں پھر ان کی دھلائی کریں گے۔ تو عموماً اس دور میں کتے عام ہوتے تھے، تو کوئی کتا آ کر برتن میں منہ ڈال کر اسے پلید کر دیتا تھا۔ پھر پرانے دور کی جو خواتین ہوتی تھی وہ ان برتنوں کو کچھ دیر کے لیے آگ میں رکھتی تھی، پھر انہیں نکال کر کلمہ شہادت پڑھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ پاک ہو گئے۔ اب یہی معاملہ نفس کی پاکی کا بھی ہے۔ اب برتن کو پاک کرنے کے لیے تو لکڑی کی آگ جلائی جاتی تھی، مگر نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام جلالی ذکر اسم الذات کی آگ جلائی جاتی ہے، مگر یہ آگ لکڑی والی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ اسم الذات کے جلالی ذکر سے نفس کو ایسی بے قراری لاحق ہو جاتی ہے کہ اسے کسی پل آرام نہیں آتا، بلکہ جس آگ میں نفس کو جلایا جاتا ہے، اگر یہی آگ انسان پر حال وارد ہو جائے اور وہ اسم الذات سے آتش کی ایک آنکھ کھینچ لے یا جلالیت کی نگاہ سے دیکھ لے تو یقین جانے کہ مشرق سے مغرب تک
روئے زمین کی ہر شے جل کر نسے تو نابود ہو جائے، اتنی سخت آگ اس کے اندر ہوتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے اندر ایسی آگ کیسے رکھ سکتا ہے، کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اور راز درود شریف ہے، اور یہ سارا کوئی طالب مرشد کے حکم اور نگرانی میں رہ کر کر رہا ہوتا ہے۔ اب مرشد کامل کیا کرتا ہے کہ جب وہ کسی کو نفس کی پاکی کے مراحل سے گزارتا ہے تو وہ اسے جلالی ذکر اسم الذات کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ درود شریف کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی بنائی ہے تاکہ درود شریف سے طالب صحیح سلامت رہے، وہ ہوش میں رہے، وہ جنگلوں کی طرف رخ نہ کرے یا گھر بار نہ چھوڑ دے یا اپنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگ جائے۔ یعنی اس سفر میں درود شریف آگ پر پانی کی طرح کام کرتا ہے، جس سے طالب کے اندر ایک نئی تازگی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور جب ذکر کی تپش سے نفس پاک ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو بھی کام کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس کے وجود سے لالچ، ہرس، ہوس، تمنا، جزا و سزا سب اٹھ جاتی ہیں، بلکہ یہ پاک ہو کر روح کے ساتھ مل کر خود روح بن جاتا ہے اور صرف اللہ کی طلب میں اس کی عبادت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت رحبہ بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتی ہیں، دوزخ کے خوف سے یا جنت کی امید میں؟ تو یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اللہ سے مخاطب ہوئی کہ اے اللہ، اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جلا دے، اور اگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے کبھی جنت نصیب بھی نہ کرنا، اور اگر میں تیری عبادت صرف تیرے لیے کرتی ہوں تو پھر تو مجھے اپنے دیدار اور جمال سے محروم نہ کرنا۔ سامعین کرام، جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو پھر یہ خود نیکی کے کام کرتا ہے، اور یہاں اسے کنٹرول کرنے کی بھی نوبت نہیں رہتی، بلکہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، پاک اوڑے پلید نہیں ہوں دے توڑے رہن وچ پلیتی ہو۔ یعنی جب انسان نفس کو پاک کر کے پاک ہو جاتا ہے تو وہ چاہے پلید جگہوں پر بیٹھے، مندر میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے یا کسی ایسی جگہ بیٹھے جہاں بیٹھنا منع ہے، تو پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ پاک ہی رہتا ہے۔ اور اگر وہ بھوکا رہے یا جی بھر کے بھی کھائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ایک بار ایک عورت اپنے بیٹے کو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر پیش ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بیٹا آپ کا بے حد عقیدت مند ہے، لہذا میں اپنے حق سے دستبردار ہو کر اس کو آپ کی غلامی میں دے دیتی ہوں۔ خیر، اس کا مدعا سن کر آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ جب کچھ ہفتوں بعد ممتا تڑپی اور وہ اپنے بیٹے سے ملنے آئی، جب بیٹے کی حالت اس نے دیکھی تو حیران ہو گئی کہ بیٹا ذکر کی تپش میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اے میرے لال، یہ حال تو نے کیسا بنا لیا ہے؟ کیا تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ تو لڑکے نے بتایا کہ جو کی روٹی کبھی سبزی کے ساتھ اور کبھی صرف نمک کے پانی کے ساتھ کھاتا ہوں۔ یہ سن کر ماں تڑپ اٹھی اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جا پہنچی۔ اس وقت حضور غوث اعظم مرغ دیسی گھی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ سامنے برتن میں مرغ کی ہڈیاں پڑی تھی۔ عورت بولی کہ اے وقت کے ولی، میں نے اپنے جگرے گوشے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وہ صرف جو کی روٹی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے۔ اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا ہے اور وہ لاغر ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم نے اسے شفقت سے سمجھایا کہ ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کی کثافت کم ہونے سے کمزور ہو جائے تاکہ اس کا نفس پاک ہو اور روح کی لطافت بڑھ سکے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ لہذا تمہارا بیٹا بھی اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ تو عورت فوراً بولی کہ حضور، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ خود تو مرغ کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے؟
حضور غوث اعظم نے کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور بآواز بلند فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ کہ جو بہت سیدھا ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی حضور غوث اعظم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو مرغ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ حضور غوث اعظم نے اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا اسے اجازت ہے وہ جو چاہے کھائے یا جو چاہے پیے۔ سامعین کرام، اس مقام پر نفس دوست اور سواری بن جاتا ہے، وہ انسان کو کسی فتنے میں نہیں ڈال سکتا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، ایہو نفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا ہو، یعنی یہ نفس اب ہمیں خود ہی نیکی کا حکم دیتا ہے اور ہمارا جگری دوست بن کر سبھی فریبی چالوں سے دست بردار ہو چکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلاح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو پاک ہوا، یعنی اسے منزل مل گئی، وہ مراد کو پہنچ گیا، وہ موت قبل ان تموت کے مقام پر پہنچ گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ سامعین کرام، نفس کو پاک کرنے کے لیے اس میں لذات کی تپش اور خود کو برقرار اور متوازن رکھنے کے لیے اور استقامت کے لیے درود شریف، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں چیزیں اس راہ میں اہم ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے نفوس کو پاک فرمائے اور ہمیں اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔